بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہنوں اور بیٹیوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 اگست ہے اور آج ہے ہیروشیما ڈے، انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا دن۔ ہر سال 6 اگست کو دنیا بھر میں ہیروشیما ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنگ، نفرت اور طاقت کا غرور انسانیت کو کس قدر تباہی کے کنارے پہنچا سکتا ہے۔ یہ محض جاپان کی تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ امن، انصاف اور باہمی احترام کے بغیر دنیا کبھی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ 6 اگست 1945 کو دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر دنیا کا پہلا جنگی ایٹمی بم گرایا، جسے لٹل بوائے کا نام دیا گیا ہے۔ چند لمحوں میں شہر کا بڑا حصہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ تقریباً 70 سے 80 ہزار افراد فوری طور پر جاں بحق ہوئے، جبکہ بعد کے مہینوں اور برسوں میں تابکاری کے اثرات سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے اور بے شمار لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ صرف 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ناگاساکی پر دوسرا ایٹمی بم گرایا گیا، جس کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس حملے کے محرکات کے بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ امریکہ جنگ کو جلد ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ مزید فوجی ہلاکتوں سے بچا جا سکے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ طاقت کے اظہار اور جنگ کے بعد عالمی سیاسی برتری قائم کرنے کی کوشش بھی تھی۔ اسی لیے آج بھی اس فیصلے پر علمی، اخلاقی اور قانونی سطح پر مسلسل بحث جاری ہے۔ اس آنے کے بعد دنیا نے ایٹمی ہتھیاروں کو اور ان کی ہولناکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اقوام متحدہ سمیت متعدد بین الاقوامی ادارے ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے، امن کے فروغ اور تنازعات کے پرامن حل پر زور دیتے ہیں۔ اس مقصد کے تحت ہر سال ہیروشیما ڈے منایا جاتا ہے تاکہ نئی نسل کو بتایا جا سکے کہ جنگ کا سب سے بڑا نقصان صرف اور صرف انسان اور انسانیت کو ہوتا ہے۔ جہاں تک امریکہ کی جانب سے اس کے اوپر افسوس کا سوال ہے، تو آج تک کسی ذمہ دار نے اس حملے پر باضابطہ یا سرکاری سطح پر افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ مختلف امریکی رہنماؤں نے اس سانے پر گہرے رنج و الم کا اظہار ضرور کیا ہے۔ حتیٰ کہ 2016 میں امریکی صدر نے ہیروشیما کا تاریخی دورہ کیا، متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا اور ایٹمی ہتھیاروں سے پاک دنیا کی ضرورت پر زور دیا، لیکن باقاعدہ طور پر، باضابطہ طور پر، سرکاری طور پر افسوس کا اظہار نہیں کیا گیا۔ آئیے اس سلسلے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جنگ آخری حربہ ہے، اور اگر جنگ ناگزیر ہو تو اس کی بھی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، یعنی عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، عبادت گاہوں پر، کھیتوں پر اور بے گناہ شہریوں پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ڈھایا جائے گا، نہ ان کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ قرآن کریم ہمیں عدل، امن اور انسان کی جان کے احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں،
جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ عزیزان من، ہیروشیما ڈے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ طاقت کا اصل حسن تباہی میں نہیں بلکہ انسانیت کی حفاظت میں ہے۔ نفرت کبھی امن پیدا نہیں کر سکتی، جبکہ مکالمہ، ڈائلاگ، انصاف اور رحم ہی دنیا کو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں۔ جب بھی تنازعات پیدا ہو جائیں اور انسانوں کے مابین مس انڈرسٹینڈنگ آ جائے، حقوق اور فرائض کے اوپر ڈبیٹ آ جائے، تو للہ خدا کے لیے بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کریں، ڈائلاگ کریں اور گیو اینڈ ٹیک کریں۔ یہی چیزیں انسانیت کو، انسانوں کو عدل، انصاف اور امن سکھا سکتی ہیں۔ آئیے آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم جنگ کی بجائے امن، نفرت کی بجائے محبت اور ظلم کی بجائے انصاف کے پیغام کو عام کریں گے۔ یہی ہیروشیما ڈے کا حقیقی سبق ہے اور یہی پوری انسانیت کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ یقیناً آج کے ڈے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو آج کل ہمارے قرب و جوار میں ہو رہا ہے، ایسی ایجیٹیشن چلتی ہے، ہڑتالیں ہوتی ہیں، لاک ڈاؤن ہوتا ہے، جس سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہے، اموال کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے اور قومیں پستی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں مل بیٹھ کر ڈائلاگ کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے اور مسائل کو ڈسکس کرنے کے ذریعے حل تلاش کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً سمجھدار لوگ اپنے مسائل کو بیٹھ کر سلجھاتے ہیں، الجھاتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔